الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے بھی ایک نمونہ کے طور پر مثال پیش کی اور کافروں کے لیے بھی۔ مسلمانوں کو بتایا تمہارے سامنے بھی ایک نمونہ موجود ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کے محتاج ہیں اپنا اثر دکھانے میں۔ اور کافروں کو بھی بتا دیا ہے کہ کافروں تم بھی دیکھ لو، سارے تمہارے اسباب کے ہوتے ہوئے تمہیں ذلت کیسے ملتی ہے اور میرے سچے مومنوں کو عزت اور عظمت کیسے ملتی ہے۔ یہ اسباب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ میری اطاعت، میری بندگی کے ساتھ، میری ذات پہ توکل اور ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذاتی کبریائی کا کامل یقین، کامل بھروسہ اور کامل اتباع اللہ اپنی اور اپنے نبی کی ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اللہ نے بدر کی صورت کو بطور نمونے کے رکھا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر تھوڑی سی بات ہوگی۔ فرمایا قد پکی بات کان ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نمونہ، تمہارے لیے ایک نمونہ موجود ہے۔ کس میں؟ فی فئتین، دو گروپوں، دو فوجوں کے درمیان میں۔ دو فوجیں کیسی تھیں؟ التقطا، وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں۔ التقطا، وہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ فئتن، ایک جماعت، ایک فوج، تقاتل، وہ قتال کرتی تھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا، دین کے غلبے میں۔ وأخری، اور دوسری فوج، کافرہ، وہ اللہ کے راستے ہی کی منکر، دین کی منکر کافرہ تھی۔ اور نمبر 2، یرون، وہ دیکھتے تھے، ہم ان دوسروں کو، مثلیہم، اپنے سے دو گنا، وہ اپنے سے ایک دوسرے کو دو گنا دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھنا کوئی خیالی تھا؟ رأی العین، یہ آنکھوں کا دیکھنا تھا، خیالی بات نہیں تھی۔ اور پھر بالآخر
فئاتن جو وہ جماعت بغیر اسباب کے غالب آئی، وہ کیوں؟ واللہ، اور اللہ یؤید مدد کرتا ہے، بنصرہ اپنی خصوصی نصرت کے ساتھ، من یشاء جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک اس واقعہ میں لعبرہ البتہ عبرت کا سامان موجود ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ ابصار دیکھنے والوں کے لیے ہے۔ کوئی اندھا بنے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ ہم سب کو بصیرت بھی نصیب فرمائے، بصارت بھی اللہ نصیب فرمائے۔ پہلے کچھ تسلسل کے ساتھ بات آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نجران کے وفد والوں کی چلی تھی۔ نجران کا وفد مغلوب ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوئے تھے، وہ آپ کے سامنے بات آئی تھی۔ ساتھ جن لوگوں کو پیسے پر گھمنڈ تھا، دولت پر گھمنڈ تھا، اولاد پر گھمنڈ تھا، فوج پر، اپنی جماعت پر گھمنڈ، اللہ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دین کے مقابلے میں آؤ گے نہ، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ یہ اولاد فائدہ دے گی، نہ مال فائدہ دے گا، کچھ بھی نہیں۔ فائدہ دینے والی چیز اللہ کا دین اور اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج اللہ نے اس کے لیے بھی مثال دی ہے، اس واقعہ کے ساتھ بھی۔ نمبر 2، اس کا شان نزول بھی یہی تھا۔ حضرات محدثین کرام، مفسرین کرام نے نقل کیا ہے کہ بدر میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی ہے، صحابہ کو فتح دی۔ مدینہ کے قرب و جوار میں یہودی تھے۔ یہودی یہ کہنے لگے، باتیں کرنے لگے ایک دوسرے کو، اور کافروں کو بھی سنانے لگے کہ مسلمانوں کا، محمد اور محمد کے صحابہ کا صلی اللہ علیہ وسلم پالا کسی جنگجو قوم سے نہیں ہوا، کسی کرتب والی قوم سے نہیں ہوا، مضبوط لوگوں سے نہیں ہوا، یہ انہی کے ناتجربہ کار، کمزور رشتہ دار قریش مکہ سے ہوئے ہیں۔ یہ تو ناتجربہ کار لوگ تھے، اور اس لیے یہ فتح پا گئے۔ ان کا پالا جب ہم سے پڑے گا، ہم ان کو بتائیں گے جنگ کیسی ہوتی ہے، ہم سبق سکھائیں گے، اور ہم ان کو تیز نیس کر دیں گے، ہم ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے، ہم ان کو نشان عبرت بنائیں گے۔ پتہ چلے گا جنگ کیسی ہوتی ہے، کرتب جنگ کیسے ہیں، اور بڑی بصیرت کیا ہے، بصارت کیا ہے، سوچ کر فیصلہ کیا جائے۔ جب یہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ یہ بدر کی فتح ہوگی تو بڑی بات تو نہیں ہے، لوگ کمزور تھے، ہم بہادر ہیں، ہم لڑاکے ہیں، ہم جنگجو ہیں، ہم عقل والے ہیں، ہم دین والے ہیں، اپنے آپ کو بے دین ہو کر کہتے ہیں ہم دین والے۔ اور آج بھی دنیا کو بہت سی جگہ دھوکہ لگا ہوا، دین نہیں ہے، لیکن شیطان نے بتایا تم دیندار ہو، تم صحیح ہو، ڈٹے رہو۔ وہ دین اس کا نام ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آیا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور اعمال سے آیا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے نقشہ لایا۔ اب دونوں کا تقابل پیش کیا اللہ نے۔ فرمایا یہود ہوں یا ہنود ہوں یا کوئی بھی کافر ہوں، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں تمہارے لیے بھی بہترین نمونہ بدر کی جماعت ہے۔ مسلمانوں تم بھی نمونہ حاصل کرو، تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، کافروں تمہارے لیے بھی ایک نمونہ ہے۔ اور فرمایا قد کان لکم آیتن، پکی بات ہے تم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ نمونہ کیا ہے جی؟ ایک ماڈل ہے، ایک نقشہ ہے، دیکھو سوچو۔ فی فئتین، دو جماعتوں میں نمونہ موجود ہے۔ التقطا فئتن، التقطا دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں۔ ایک جماعت
ابو جہل کی ہے، اور ایک جماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سچے جانصاروں کی ہے۔ لیکن قرآن نے خود اس کی تفصیل کی ہے۔ دونوں میں پہلا فرق یہ دیکھنا، دونوں سے جماعتیں آمنے سامنے، لیکن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت وہ تھی جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مرضی میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی مشیت میں لڑ رہی تھی، اللہ پہ نظر رکھی ہوئی اللہ کے دین کے لیے لڑ رہی ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ گویا ان کی نیت اور ہے، ان کی نیت اللہ کی رضا، ان کی نیت اللہ کا دین، ان کی نیت اللہ کے رسول کی غلامی۔ فرمایا نیت کا فرق دیکھو۔ اور دوسری جماعت کیا تھی؟ وَأُخْرَى کافرہ، دوسری جماعت کافرہ تھی، وہ اللہ کے دین کی منکر، نبی کی غلامی کی منکر، نبی کی رسالت کی منکر۔ دونوں کا ایک نیت کا بڑا فرق ہے۔ تو وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ دین کے منکر ہیں، نبی کی غلامی کے منکر ہیں۔ کس کے لیے؟ شیطان کے لیے لڑ رہے ہیں، مال کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی انانیت اور اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ نیت ان کی اور ان کی نیت، فرمائے نیت اپنی اپنی صحیح کرو۔ اللہ ہم سب کو اپنی خالص نیت نصیب فرمائے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے، مدد اللہ کی اس نیت پر ہوتی ایک۔ اور فرمایا دوسرا نقشہ، اللہ فرماتے میں نے کیا کیا؟ یرونہم مثلیہم رأی العین، میں نے دونوں کو آمنے سامنے لایا۔ ایک اللہ والی جماعت، ایک شیطان والی جماعت تھی، ایک اللہ کی رضا میں لڑنے والی، ایک شیطان کی اتباع میں غلامی میں لڑنے والی۔ دونوں کو میں نے کیا یرونہم، اس کا تعلق دونوں جماعتوں سے ہے۔ یرون کے اندر ضمائر ہیں، دونوں کی طرف جاتے ہیں۔ یرونہم، وہ دیکھتے ان کو، مثلہم، اپنے سے ڈبل، وہ دیکھتے ان کو۔ کون؟ وہ کافر ان مسلمانوں کو دیکھتے تو ان کو نظر آئی کہ مثلہم، مسلمان تو ہم سے ڈبل ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ دکھایا کس نے؟ دکھانے والا کون؟ اللہ۔ وگرنہ مسلمان کل تعداد بدر میں 319 تھے، وہ بھی کچھ نبی نے دائیں بائیں بھیجے ہوئے ہیں۔ کوئی مخبری کے لیے بھیجا، کوئی کسی کو اور تشکیل کی، کسی کو اور تشکیل کی، کسی کو میدان میں 313 ہیں۔ اور کافر 1000 لڑنے والا ہے، 7 خدمت کے لیے الگ لائے ہوئے ہیں، عورتیں ناچنے کے لیے اور گانا گانے کے لیے، گانے کے ذریعے سے مردوں کو ابھارنے کے لیے الگ لائی ہوئی ہیں، شراب لے کر آنے والی الگ ہیں، بڑی تعداد ہے، گھمنڈ ہے، تعداد بھی بہت بڑی، خدام بھی ان کے ہیں، ناچنے والی گانے والی عورتیں بھی ساتھ ہیں، شراب پلانے والی بھی ساتھ ہیں، شراب پلا کر مست کریں گی لڑنے کے لیے مردوں کو۔ تعداد ان کی 1000 اس سے بھی آگے ہے۔ لیکن کافر دیکھتے ہیں سامنے مسلمان ہیں تو ان کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آ رہے ہیں۔ یہ دکھانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ کیوں؟ ان کی نیت فی سبیل اللہ تھی، نیت اللہ کی رضا تھی، نبی کی غلامی تھی، دین کی نیت تھی۔ میں نے اس نیت کے اوپر فیصلہ کیا ہے، کافروں کو ان کی تھوڑی تعداد ڈبل دکھائی ہے، مثلہم۔ اور جب ڈبل دکھائی نا کافروں کو، کافر مرعوب ہونے لگے، کانپنے لگے، توبہ توبہ توبہ، مسلمان تو ہم سے زیادہ ہیں۔ حالانکہ مسلمان ان کا تیسرے گنے سے بھی کم ہے، تہائی سے بھی کم ہے، لیکن اللہ نے مثلہم، ان سے ڈبل دکھا دیا۔ دکھانے والا بڑا کریم ہے۔ فرمایا میری مدد ایسے آتی، غیبی مدد ہے، یہ نیت دل کی تھی، غیبی مدد میری چلی ہے اللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ کافر مرعوب ہونے لگے،
جمنے لگے، وہ جی تعداد کم ہے، مارو ان کو۔ ایک اثر یہ آیا، تعداد کی وجہ سے مرعوب کمزور پڑ گئے، اور دوسرے نمبر پر آگے انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے پاس سامنے آئے گا، اللہ بھی بڑا کریم تھا، اللہ نے ایسے کیا کہ 1000 فرشتے بھی اللہ نے اتار دیے۔ اب تو ان کو ڈبلانی آنے ہیں، 1000 فرشتہ آ گیا، انسانی شکل میں آ گیا، دکھائی دے رہا ہے۔ اور جب انسانی شکل میں 1000 فرشتہ آیا، ان کا لیڈر جبرائیل امین ہے، اور جبرائیل امین اپنے گھوڑے پر سوار آ گیا۔ ابو جہل کے ساتھ اس وقت تک شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ساتھ چل رہا تھا، ہاتھ پکڑا ہوا تھا، آج مسلمانوں کو مٹاتے ہیں، میں انی جار لکم، میں تمہارا معاون ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، بڑے نرخے کے ساتھ بولتا تھا۔ فلما ترا، جب ابلیس نے دیکھا مقابلے میں نورانی مخلوق اتر آئی ہے، اور فرشتوں کے آگے اس کا ٹھہرنا بڑا مشکل تھا، اس ناکسا علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا، قرآن کہتا ہے، اور ابو جہل کے ہاتھ سے زور سے اپنا ہاتھ جھٹکا دے کر نکالا، ایڑیوں کے بل بھاگ رہا ہے پیچھے۔ ابو جہل نے کہا، خدا کا بندہ، تو میرا فلانا دوست ہے، دوست بن کر آیا، آج کدھر بھاگتا ہے؟ اس نے کہا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا ہے، تمہیں ایک بندے ہی نظر آئے ہیں، مجھے اگلی بات نظر آ گئی، میرا ادھر جمنا مشکل ہے، میں جا رہا ہوں۔ شیطان بھاگ گیا۔ شیطان انسان کو ورغلاتا تو ہے، این ٹائم پر ساتھ نہیں دیتا ہے، اور بہت سارے کاموں میں یہ انسان کو ابھارتے لاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس شیطان کے نرغے سے محفوظ فرمائے۔ بہت سارے غلط کاموں کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے، اچھے تصورات دلاتا ہے، اچھے نقشے دیتا ہے، این ٹائم پہ پھنسا دیتا ہے، حقیقت نظر آئی بھاگ جاتا ہے۔ تو کافروں کو مسلمان ڈبل نظر آنے لگے، لیکن یہ کوئی خیالی بات تھی؟ قرآن نے کہا نہ رائے العین، خیالی بات نہیں تھی، آنکھ سے حقیقتاً نظر آتے تھے ڈبل ہے۔ اور مسلمانوں کو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ نے یرونہم، اب ضمائر میں پلٹا کر، یرونہم، یہ مسلمان دیکھتے تھے، ہم ان کافروں کو، مثلیہم، اپنے سے دگنا تھے، دگنا نہیں تگنا تھے، 3 حصے سے بھی زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے دگنی دکھائی۔ کافر اور رائے العین، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دگنا کھڑے ہیں۔ یہ ایک موقع تھا۔ یہ کیوں؟ اللہ 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 ہم سب کو اپنی توجہ نصیب فرمائے۔ یہ اللہ نے اس لیے دگنا دکھائے کہ مسلمانوں ان حالات کو دیکھو، تمہارے بس میں کچھ نہیں ہوگا تو اوپر سے ہوگا، تو توجہ میری طرف کرو، میری مدد، میری نصرت سے ہوگا۔ جب بندے پر مشکل آ جائے نا، تمام دنیا سے بندہ کٹ کر پھر ادھر سعید رو کر متوجہ ہوتا ہے، مدد اس وقت آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ چیز نصیب فرمائے۔ اللہ نے بھی مسلمانوں کو وہ دگنا دکھائے، نہیں تو اگلا موقع آ رہا ہے، وہ بعد میں بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے دکھائی اس لیے کہ رو میرے سامنے، مانگو مجھ سے، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ ہی کرے گا، یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کے آگے یہ زیرو ہیں۔ اللہ تیری مدد سے آئے ہیں، تیرے اوپر ایمان لا کر آئے ہیں، تیرا دعویٰ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کہ بہت تھوڑی جماعتیں ہوتی ہیں ایمان کی ٹھوس ہوں، میرے اوپر توکل کرنے والی، میں بڑی بڑی جماعتوں پر ان کو غلبہ دیتا ہوں۔ مسلمانوں نے کہا اللہ ہم بھی تھوڑے ہیں لیکن بھروسہ تیرے اوپر ہے اللہ۔ بس مسلمان ادھر متوجہ ہو کر دعا شروع کرنے لگ گئے۔ یہ توجہ بڑی چیز ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی لیے نمونے میں اللہ نے رکھا نیت سے ہی، وہ پہلے آپ کو بتا دیا۔ نمبر 2، توجہ اللہ کی طرف ہو، سبب پر نظر نہ ہو، اسباب پہ نظر نہیں ہے، میری تعداد زیادہ ہے، میرا اسلحہ زیادہ ہے، میرا زور زیادہ ہے، میرا جتھا زیادہ ہے، میرے گروپ زیادہ ہیں، میرا فلاں زیادہ، نہ 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 نہ، نظر
اللہ پہ، اسباب پہ نظر نہ رکھنا۔ اللہ نے یہ سمجھایا مسلمانوں کو۔ یہ ایک موقع تھا، اور دوسرے موقع پر سورۃ انفال میں اللہ نے اس کا عکس بھی پیش کیا۔ پہلے موقع پر اللہ نے ایسے دکھایا، کافروں کو مسلمان ڈبل نظر آئے، ان کو ڈرایا، مسلمانوں کو وہ ڈبل نظر آنے لگے اور مسلمانوں کی توجہ ادھر کرائی ہے۔ اور آگے جب لڑائی کی اگلی نوبت آئی ہے، یہ ایک حال تھا، آگے نوبت آئی ہے لڑائی کی، اللہ نے نقشہ پلٹا دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو کافر اپنے سے بھی تھوڑے کر کے دکھا دیے۔ جب توجہ ادھر ہو گئی نا، اللہ نے نقشہ بدل دیا۔ آگے مسلمان لڑنے کے وقت دیکھتے نا، آگے چند ایک لوگ کھڑے ہیں اپنی تعداد سے بھی کم، مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے لڑنے کے وقت۔ پہلے کافروں کو ڈبل دکھایا کہ ادھر متوجہ ہو جاؤ، جب ادھر متوجہ ہو کر رو کر دعائیں شروع کی مسلمانوں نے، اللہ نے کافر تھوڑے کر کے دکھا دیے۔ ڈرو نہیں، جمو، آگے بڑھو، آج تمہارے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ، وہ قرآن نے ذکر کیا، وَيُقَلِّلُهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اللہ نے تمہیں ان کو قلیل کر کے دکھایا، کم کر کے دکھایا، اور کافروں کو اللہ اس وقت مسلمان دگنا سے تگنا چگنا دکھانا شروع کر دیا۔ اتنے زیادہ دکھائے وہ بیچارے کانپنے لگے، ادھر کانپ رہے ہیں، ان کو کہا جری ہو جاؤ، تھوڑے سے لوگ ہیں، آگے بڑھو۔ اللہ کی غیبی طاقت اس کا نام ہے۔ وگرنہ کافروں کے پاس میں نے عرض کیا تعداد بھی بہت زیادہ، اور 700 اونٹ ہیں، 100 گھڑ سوار ہیں، اور تلواریں 300، اسلحے سے لیس، ناچنے والی عورتیں، شراب والی عورتیں، گانے والی عورتیں، مدہوش کرنے والی عورتیں، جذبے دلانے والی عورتیں ساتھ ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے پاس 319 بندے ہیں، 70 اونٹ ہیں، وہ بھی راستے میں سفر کر کر کے مشکل سے پہنچے، گھڑ سوار جنگی گھوڑے 2 ہی، زرہیں 6 ہیں، جو زرہ جنگی لباس ہوتا ہے، 8 تلواریں، ادھر تلواروں کی برمار، 8 تلواروں پر۔ رب کہتا ہے یہ نمونہ ہے میرا، 8 تلواریں، 313 لڑنے والوں کو میں نے ہزاروں پر بھاری کر کے دکھایا۔ اور بلاہر ہوا کیا؟ اللہ، لڑائی لڑی گئی ہے، لڑائی آمنے سامنے آئی ہے۔ نبی نے بھی دعا کی، حدیث میں آتا نبی اللہ کی طرف متوجہ رو رو کر دعائیں کرنے، یا اللہ مٹھی بھر صحابہ کو لے کر آیا ہوں، تیرے بھروسے پر آیا ہوں، میری طاقت کچھ بھی نہیں، اسلحہ کچھ بھی نہیں، فوج کچھ بھی نہیں، تیری مدد ہے، اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے بھی فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، نبی پریشان مت ہونا، آج اس جمگٹھے کو ذلت والی شکست سے 2-4 کروں گا، باقی پیٹھ پیر کر بھاگیں گے یہاں سے۔ اور جب لڑائی لڑی گئی 70 مارے گئے، بڑے بڑے سردار، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، امیہ مارا گیا، بڑے بڑے مارے گئے، اور 70 گرفتار ہو گئے ہیں۔ لیڈر نبی کا چچا بھی اس میں شامل تھا، عباس، وہ بھی گرفتار، اور چچا عباس اللہ نے اس کو قد دیا، بڑا بڑا قد تھا۔ چند دن پہلے میں نے ذکر کیا، نبی نے قیدی جب لائے تھے، لباس پھٹ گئے تھے لڑائی کی وجہ سے، تو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اسلام کہتا ہے۔ نبی نے کہا گرفتار کر کے لائے، ہاتھ کھولو، پانی دو، کھانا دو، ان کے کپڑے دو۔ کپڑے صحابہ کے پاس تو اتنے نہیں تھے، بھائی ہر کوئی اپنا اپنا جوڑا لائے، مناسب بندے کو وہ جوڑا دیتے ہیں۔ نبی کے چچے کے قداور ہونے کے اعتبار سے کوئی جوڑا فٹ ہی نہیں آتا تھا، اسی لیے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہا، بڑا قداور تھا ظالم، اس نے کہا دے دے خدا کا بندہ جوڑا میرے چچے کو، میں نے قیدیوں کا لحاظ رکھنا ہے، اسلام قیدیوں کا لحاظ کہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے آج دنیا کفر قیدیوں کے ساتھ ذلت امیز سلوک کرتی، یہ اسلام سے سیکھا جائے۔ قیدی تھے لیکن اب تو سلوک اچھا۔ تو رئیس المنافقین نے یہی کہہ دیا، آج میں جوڑا دوں گا، میں مروں گا تو اپنا کرتا مجھے دینا، اپنا جوڑا مجھے دینا کفن میں۔ نبی نے فرمایا دے دوں گا، میرا جوڑا نہیں بچائے گا، جوڑا بتاتا ہے ایمان اور نیت تھا بندی کی۔ اللہ ہم سب کو ایمان صالح نصیب فرمائے۔ تو نبی نے کہا دے دوں گا، دیا تھا، اور وہ تفصیل اپنی جگہ۔ اب عباس کو جس وقت گرفتار کر کے لایا نا، ایک چھوٹا سا مجاہد وہ ابو البصر
لے کر آیا، قد اتنا چھوٹا سا، پتلا دبلا، پھونکوں سے اڑایا جائے۔ اور اس کو بعد میں صحابہ نے کہا اتنی بڑی بلا کو کیسے گرفتار کیا؟ کہتے ہیں توبہ توبہ، جب ہم آگے جاتے تھے نا کافر ہتھیار چھوڑ دیتے تھے، عباس کو میں نے کہا رکو، یہ ایک دم کانپنے لگ گیا، میں نے لگایا، اپنے پاس رسی تھی، پکڑ کر باندھا، میں گرفتار کر کے لے آیا۔ یہ مدد کس کی تھی؟ اللہ نے رعب ڈالا ہوا تھا، 70 گرفتار کر کے لے کر آیا۔ اور صحابہ اس مجاہد کو دیکھتے رہتے اور کہتے یار خدا کا بندہ، یہ بندہ تجھے تھپڑ بھی مار دیتا تو کہیں سے کہیں چلا جاتا۔ یہ اس نے کہا مجھے چھوڑو، جس کے دین کے لیے جس پہ بھروسے پہ جاتا وہ بڑا طاقت والا تھا۔ یہ ہے قرآن نے نمونہ رکھ کر فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد کر دیتا ہے اپنی خصوصی مدد سے جس کی چاہے، لیکن جس کی چاہے آگے دوسری جگہ سورت کے اندر اللہ نے ذکر کیا میں مدد اس کی کرتا ہوں۔ سورت نور میں فرمایا یعبدوننی، جو مجھے ہی پکارے، میری ہی عبادت کرے، ولا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ غیر کو نہ شریک کریں، میری مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت، اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے سامنے نمونہ رکھا کہ تعداد پر کچھ نہیں ہے، اسلحہ تو تھا ابو جہل کے پاس، تعداد تھی، شراب کے نشے والی بوتلیں بھی تھیں اور ابارنے والی عورتیں بھی تھیں، سب کچھ تھا۔ اگر نہیں تھا تو محمد کی غلامی اور اللہ کی طرف توجہ اور نیت ٹھیک نہیں تھی، اور صحابہ کی نیت ٹھیک، توجہ اللہ کی طرف، نبی کی غلامی میں تھے، اللہ نے مدد دے دی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ چیز نصیب فرمائے۔ آج دنیا اسباب پہ نظر رکھتی ہے، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا تو ابو جہل کو ہو جاتا، ابو جہل خود مارا گیا بیچارہ، جماعت ماری گئی ہے، باقی جب بھاگے اسی طرح سیہزم الجمع ویولون الدبر، پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ وہ جو شراب پلانے کے لیے آئیں اور ناچنے کے لیے گانا گا کر مردوں کو ابھارنے کے لیے آئی تھیں، وہ نوحہ کرتی ہوئی چیختی ہوئی جا رہی تھیں، اور حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں رأیتو، ہم نے ان کو دیکھا، رأیت النساء، عورتوں کو ہم دیکھتے تھے، یشمرنا، اپنے کپڑے اوپر اٹھائے ہوئے تھے، سمیٹ دوڑتے بھاگنے کے لیے۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ کپڑا اوپر، ادھر سے اوپر، دامن آپس میں باندھ دیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ کپڑا مجھے رکاوٹ ڈالتا۔ اور پنڈلیوں کو ہم دیکھ رہے، پنڈلیوں کی پنزیبیں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہار سنگار کیا کیا، چیختی ہوئی جا رہی اور روتے ہوئے جا رہی تھیں، اور آگے سکون ملا تو نوحہ کر رہی تھیں، ہائے مر گئے، کس نے مارے یہ کوئی پتہ نہیں، تباہ ہو گئے ہیں۔ جو آئی تھیں ابارنے کے لیے گئیں روتی ہوئی، مدد کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کہتے ہیں ان فی ذلک لعبرہ، اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی عبرت کا سامان موجود ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے تو ہے، کوئی اندھا ہو جائے تو اس کا کیا کریں؟ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں اسباب سے نہیں ہوتا ہے، میری مدد سے ہوتا ہے، اور میری مدد کب آئے گی؟ نیت سے ہی ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو، اسباب پہ نہ ہو، اور اللہ نبی کی سچی غلامی پیروکاری ہو۔ اللہ ہم سب کو یہ حقیقت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی